ناظرین کا عارف رسانہ کے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے سویڈن میں انتخابات ہو رہے ہیں اور یہاں پہ انتخابی سرگرمیاں عروج پہ ہیں، اور بہت سے ناظرین کا یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ ان کی رہنمائی کے لیے میں نے سویڈن کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں جن کی اس وقت سویڈش پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، ان کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہے، اور اس سے پہلے آپ چند سیاسی جماعتوں کے بارے میں جان چکے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ علم ہو سکے کہ یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا منشور کیا ہے، نظریات کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہیں، اور 2026 کے انتخابات کے حوالے سے وہ کیا پالیسیز رکھتی ہیں، تاکہ آپ کو ووٹ دیتے وقت آسانی ہو اور جو جماعت آپ کے خیالات نظریات کے قریب ہو تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں۔ تو آج میں جس سیاسی جماعت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سویڈن کی بہت بڑی سیاسی جماعت اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کا اثر سویڈن میں بہت اہم ہے، اور اکثر ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں اس کو کنگ میکر کی جو ہے وہ حیثیت مل سکتی ہے، یعنی جس بلاک کے ساتھ وہ جائے گی شاید اس کی حکومت بن سکے، اور اس جماعت کا نام ہی اس کے نظریے کو، اس کے منشور کو واضح کرتا ہے۔ میری مراد ہے سینٹر پارٹی۔ سینٹر پارٹی جو ہے وہ سویڈن میں بڑی اہم پوزیشن رکھتی ہے۔ ہم اس کے ماضی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سینٹر پارٹی کی جو موجودہ سربراہ ہے ایلیزابتھ تھان رنکویسٹ، یہ 2022 کے انتخابات میں سویڈش پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوئی تھیں، اور پچھلے انتخابات میں اس جماعت نے 6.71% ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس وقت سویڈش پارلیمنٹ میں سینٹر پارٹی کی 24 نشستیں ہیں۔ علاوہ ازیں ریجنز اور کمیونز میں بھی اس جماعت کی بڑی اچھی جو ہے وہ نمائندگی ہے، اور اس وقت یہ جماعت جو ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ اپوزیشن میں ہے، اور حزب اختلاف میں رہ کے اس نے جناب اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 2026 کے انتخابات کے لیے سینٹر پارٹی کا نعرہ ہے سویریے کان میر، یعنی سویڈن جو ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے، یعنی سویڈن کین ڈو مور، اور اس کے حوالے سے ہی ان کا پورا جو ہے وہ انتخابی منشور جو ہے وہ گھومتا ہے۔ یہ نعرہ دراصل پارٹی کے جو انتخابی پیغام کی نمائندگی کرتا ہے۔ سینٹر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن کے پاس معاشی ترقی، روزگار، فلاحی نظام، ماحولیات اور قومی سلامتی کے میدان میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس ملک کے لیے دائیں اور بائیں بازو کی بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم نے اس ملک کو تقسیم کیا، اور اس لیے لوگوں کو مرکز کی طرف آنا ہوگا۔ اور اس سب کے جاننے کے لیے سینٹر پارٹی کی تاریخ کو بھی جاننا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ یہ جماعت ایک لبرل، کاروباری دوست، ماحول دوست، اور بنیادی طور پہ جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ سینٹر پارٹی کی بنیاد 20ویں صدی کے آغاز میں 1910 کے آس پاس یہاں پہ جو فارمرز ایسوسی ایشن تھی، فارمر یونین تھی، اس سے اس جماعت کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور اس وقت سویڈن جو ہے وہ تیزی سے زرعی معاشرے یعنی ایگریکلچر اکانومی سے صنعتی ترقی کی طرف، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا تھا، صنعت پھیل رہی تھی، معاشرے میں بہت تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اس لحاظ سے جماعتیں بھی یہاں پہ بنی تھی جیسے سوشل ڈیموکریٹ اور لیفٹ پارٹی وغیرہ۔ تو یہ جماعت جو تھی ان جماعتوں کے برعکس جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی نمائندگی کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک زرعی گروپ تھا وہ ان کے ساتھ ملا، اور 1957 میں باقاعدہ طور پہ سینٹر پارٹی کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے سیاسی جو بنیاد ہے اس کو وسیع کیا، کسانوں اور دیہی علاقوں کے ساتھ اس نے جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں اور انٹرپرینورشپ اور دوسرے جو ماحولیاتی ایشوز ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ آج یہ جماعت اپنی تاریخ بیان کرتے ہوئے چھوٹے کاروباری لوگوں اور کاروباری افراد کی بھی حمایت کرتی ہے، اور اس کو ایک مسلسل اپنی روایت سمجھتی ہے۔ سینٹر پارٹی نے ماضی میں سویڈن میں حکومت سازی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں 1936 سے 1945 تک، اور پھر دوبارہ 1951 سے 1957 تک یہ جماعت جو تھی یہ سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ مل کے حکومت کرتی رہی۔ اس کے بعد بالکل دوسری طرف تبدیلی آئی
1970 کی دہائی میں اور 1980 کے آغاز میں سینٹر پارٹی کے جو رہنما تھے تھوربیون فیلدن، وہ سویڈن کے جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہے، اور یہاں ان کا جو اتحاد تھا وہ دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ رہا تھا۔ 1976 میں جو فیلدن تھے وہ سینٹر پارٹی کے صدر تھے، اور ان انتخابات میں اس جماعت نے نمایاں کامیابی حاصل کی، 24% انہیں ووٹ ملے اور 86 نشستیں سویڈش پارلیمنٹ میں انہوں نے حاصل کی، اور یہ دوسری بڑی یعنی سویڈن کی سیاسی جماعت بن گئی سوشل ڈیموکریٹ کے بعد۔ اور اس طرح انہوں نے مودراترنا ماڈریٹ پارٹی اور فولک پارٹی جو آج کی لبرل پارٹی ہے ان کے ساتھ مل کے جو حکومت بنائی، اور 1936 کے بعد سویڈن میں یہ پہلی نان سوشلسٹ حکومت تھی۔ اگلے دور میں 1979 کے انتخابات میں اس جماعت کو ووٹ قدرے کم ملے، 18%، اور اس طرح ان کی نشستیں پارلیمنٹ میں ہو گئی 64، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماڈریٹ پارٹی اور فولک پارٹی سے مل کے حکومت بنائی، اور جو تھوربیون فیلدن ہے وہ دوبارہ سینٹر پارٹی کی طرف سے سویڈن کے وزیر اعظم بنے۔ 1981 میں ماڈریٹ پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی، لیکن پھر بھی یہ فولک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت چلانے میں کامیاب رہے۔ تو یہ پارٹی معاشی معاملات میں نسبتاً دائیں جانب یعنی مارکیٹ اورینٹڈ جو ہے وہ نظریہ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ماڈریٹ پارٹی کے جو سربراہ تھے کالبل، جب ان کی حکومت آئی تو یہ جناب اس حکومت کا بھی جو ہے وہ حصہ بنی۔ پھر 2004 میں سویڈن میں جب سینٹر رائٹ 4 جماعتوں کا اتحاد ہوا، جس میں ماڈریٹ پارٹی تھی، سینٹر پارٹی تھی، کرسچن ڈیموکریٹ اور لبرل پارٹی تھی، اور اس زمانے میں ایس ڈی ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آئی تھی، تو ان 4 جماعتوں نے رائن فیلڈ جو وزیر اعظم تھے ان کی قیادت میں 2 مرتبہ سینٹر پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی۔ لیکن آج کا سویڈن 2004 کے سویڈن سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس میں جب سویڈش ڈیموکریٹ ایس ڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے تو سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بدل گیا، اور اس کے بعد سینٹر پارٹی کی جو سیاست ہے اس میں بھی کافی تبدیلیاں آئیں۔ آج کی جو سینٹر پارٹی ہے وہ اپنے آپ کو گرین، لبرل، سینٹر اورینٹڈ، بزنس فرینڈلی کے طور پہ پیش کرتی ہے، اور انہوں نے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں طرف جانے کے لیے 2 انہوں نے ریڈ لائنز جو ہیں وہ اپنی بنا دی ہیں۔ پارٹی کی جو موجودہ سربراہ الیزابتھ تھان کویست ہے، یہ انہوں نے اکانومی میں یہاں پہ ڈگری لی ہے ہاندلوگ اسکولا سے، 2022 سے یہ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، 2025 میں یہ سینٹر پارٹی کی سربراہ بنی، اور ان کا پس منظر بھی خاصا دلچسپ ہے۔ سیاست سے آنے سے پہلے وہ کاروباری انتظامی شعبوں میں کام کر چکی ہیں، انٹرپرینورشپ میں ان کی دلچسپی ہے، اور یہی ان کے سیاسی سوچ میں وہ نظر آتی ہے۔ ان کی قیادت میں سینٹر پارٹی جو ہے وہ 2026 کا انتخابات میں جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک واضح جو ہے وہ ایک نعرہ دیا ہے کہ سویڈن کو نئی سیاسی سمت کی ضرورت ہے، جو نہ دائیں بازو کی طرف ہو نہ بائیں بازو کی طرف ہو بلکہ اعتدال کی طرف ہو۔ اور سینٹر پارٹی نے 2026 کا جو انتخابی منشور ہے اس میں 7 بڑے پریورٹیز، ترجیحی شعبے جو ہے رکھے ہیں۔ اس میں مزید کاروبار ہے، جو گیسز ہوتی ہیں ایمیشنز ان میں کمی ہونی چاہیے، ملک میں ویلفیئر سسٹم مزید بہتر ہونا چاہیے، جو دیہی علاقے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، نظام انصاف جو ہے وہ مؤثر ہونا چاہیے، شخصی آزادی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک غیر یقینی دنیا میں سویڈن کو ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ان کی معیشت اور روزگار کے حوالے سے، جابز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو سینٹر پارٹی کے نزدیک اکنامک گروتھ کے لیے جابز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پارٹی کم آمدنی والے لوگوں پہ جو ہے وہ ٹیکس کم کرنا چاہتی ہے، چھوٹے کاروبار جو ہے ان پہ بھی ٹیکس کم کرنا چاہتی ہے، فیسوں کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے تاکہ چھوٹے کاروبار یہ بڑھیں اور لوگوں کو ملازمت کے مواقع بھی ملے۔ سینٹر پارٹی کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاروبار جو ہے وہ سویڈش اکانومی کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس کے لیے غیر ضروری جو قوانین ہیں یا بیوروکریسی کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے۔ چھوٹے کاروبار کے لیے ریگولیشنز آسان ہونی چاہیے تاکہ وہ ملازموں کو رکھ سکیں، ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جاب مل سکے۔ ان کا یہی جو ہے وہ بنیادی اقتصادی فلسفہ ہے کہ اگر کاروبار ترقی کرے گا،
نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، بے روزگاری کم ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ایک مضبوط ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ سینٹر پارٹی موجودہ حکومت پر معاشی کارکردگی کے حوالے سے خاصی تنقید کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اکنامک گروتھ جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں، اور امیگریشن کے معاملے میں بھی یہ جماعت جو ہے وہ بڑا اہم نظریہ رکھتی ہے۔ یہ لبرل اور نرم امیگریشن کی حامی ہے، اور موجودہ 4 سالوں میں جو حکومت نے سخت امیگریشن کے قوانین بنائے ہیں، اس جماعت نے ان کی بہت مخالفت کی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی حساس ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو سویڈن میں ہیں وہ انٹیگریٹ ہوں، ان کو جابز ملیں، اور جو اسکلڈ ورکر بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو قانون سازی سخت کی گئی ہے، یا ورک پرمٹ کے لیے جو تنخواہ کی شک بڑھائی گئی ہے، یا سٹیزن شپ کے لیے جن لوگوں کو ٹرانزیشنل رول نہیں رکھے گئے، ان سب کی انہوں نے خاصی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ انٹیگریٹ معاشرے میں ہو سکے، سویڈش اکانومی کو آگے بڑھا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ سویڈش لینگویج سیکھنے کے حوالے سے ان لوگوں کو زیادہ مواقع ملنے چاہیے، اور جو سویڈش لینگویج جو اس کی تدریس ہوتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو زیادہ بہتر بنایا جائے، اور اس کو جاب کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو سینٹر پارٹی جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے، انٹیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ پلان رکھتی ہے، اور اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی سینٹر پارٹی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کیئر میں لوگوں کو جو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور مختلف ریجنز میں جو مختلف صحت کی صورتحال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر شخص کا ایک اپنا فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور اس تک اس کو فوری رسائی ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نوجوانوں میں جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ چاہتی ہے پارٹی کہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، اور پبلک ہیلتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی خصوصی جو ہے وہ قوانین ہونی چاہیے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی جو ہے وہ سینٹر پارٹی نے اپنی پرپوزلز دی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کو زیادہ پرکشش بنایا جائے، اساتذہ کے لیے جو ان کا کام کرنے کے اوقات ہیں اور ان کے جو باقی چیزیں ان کے حوالے سے ان کو بہتر سہولتیں ملنی چاہیے، اور ان پہ جو غیر ضروری ایڈمنسٹریٹو برڈن ہوتا ہے اسکول کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سینٹر پارٹی اسکول میں ٹیچرز اور جو پرنسپلز ہیں ان کو زیادہ انتظامی اتھارٹی دینے کے حق میں ہے، تاکہ اسکول جو ہے وہ محفوظ اور پرسکون ہوں، اور اساتذہ جو ہے وہ وہاں پہ بہتر طور پہ کام کر سکیں۔ اور پرائمری اسکول کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پرائمری اسکول اور اسپیشل ایجوکیشن اس کو بھی جو ہے وہ نظام کو بہتر بننا چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ اسکول یا فری اسکول جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ سینٹر پارٹی ان کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس میں اصلاحات ہونی چاہیے، ان میں بہتری ہونی چاہیے، اور اسکول سسٹم جو ہے اس میں اس قسم کی امپرومنٹ آئے کہ جو تعلیمی معیار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر آئے۔ اس کے بعد جو ماحولیات کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن کی ہر جماعت ایک نظریہ رکھتی ہے، اور یہ بھی کلائمیٹ کے حوالے سے، انوائرمنٹل حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک منصوبہ رکھتے ہیں، اور ماضی میں جو جوہری توانائی کے جو مراکز تھے یہ جماعت نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ آئیں، اور اب بھی چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے، اس میں گرین ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے، اس میں الیکٹریفیکیشن جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں، گاڑیاں، ان کو جو ہے وہ یہ بڑھنی چاہیے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ماحولیات کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز ہیں ان کے لیے ہماری ایک مضبوط پالیسی ہونی چاہیے، اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ماحولیات کو نقصان پہنچے، اور وہ سبز تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس جماعت کا نشان بھی جو ہے وہ 4 پتوں والا سبز نشان ہے، تو یہ چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیہی علاقوں سے، رورل علاقوں سے ہے، تو اس لیے یہ جماعت ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن جو ہے وہ صرف اسٹاک ہوم، مالمو اور یوتیبوری نہیں ہے، بلکہ سویڈن ایک بہت بڑا ملک ہے، دیہی علاقے بھی ہیں، چھوٹے شہر بھی ہیں، ریجنز بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اس لیے پورے ملک میں ریلوے کا نظام، سڑکوں کا، اسکول کا، ہیلتھ کیئر کا نظام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور رورل ڈیولپمنٹ کے لیے، دیہی ترقی کے لیے یہ ایک بڑی رقم یعنی تقریباً 50 بلین کرون کی انویسٹمنٹ کی تجویز رکھتی ہے، اور یہ اس پارٹی کی ایک خاص جو ہے وہ شناخت ہے جو اس نے ماضی میں کسانوں اور دیہی علاقوں
کے لوگوں سے شروع کی، پھر چھوٹے کاروبار والے، اور اب انہوں نے اس میں وقت کے ساتھ جو ضروری تبدیلیاں تھیں آپ نے منشور میں خاصی کی ہیں۔ جرائم کے حوالے سے بھی یہ جماعت اپنا ایک منشور رکھتی ہے کہ جو گینگ کرائمز ہیں بالکل ان کو ختم کرنے کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک مضبوط نظام انصاف بھی ہونا چاہیے تاکہ انصاف جو ہے وہ جلدی ملے، اور تاکہ ملک میں جو پرابلمز ہیں یا کرائمز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں اس جماعت کا رول کیا ہوگا۔ تو پچھلے انتخابات میں 2022 میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی 24 نشستیں تھیں اور 6.71% ان کی مقبولیت تھی، اور حالیہ یہ جو سروے ہے ریسنٹ جولائی کا، اس میں بھی اس جماعت کی تقریباً اتنی ہی مقبولیت ہے۔ تو اگر آنے والے دنوں میں انہوں نے مزید ووٹرز کو اٹریکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرفارمنس اور بہتر ہو جائے گی۔ اور جماعت نے دو جو ہیں وہ ریڈ لائن لگا دی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نہ ہم انتہائی دائیں طرف جائیں گے، نہ ہی ہم جو ہے وہ بائیں طرف جائیں گے۔ دائیں طرف کا انہوں نے کہا جی کہ اگر اولف کرسٹوسن جو ہے وہ اگلی حکومت میں ایس ڈی کو شامل کریں گے حکومت میں، تو وہ بالکل اس حکومت میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایس ڈی کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کریں گے جس میں ایس ڈی شامل ہو، تو یہ انہوں نے ریڈ لائن ڈرا کر دی۔ جبکہ دوسری طرف جو پارٹی کے سربراہ انہوں نے کہا جی کہ جو مغل نادر شن ہے وہ فطری طور پہ ہماری اتحادی ہیں، ہم ان کے ساتھ سوچ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے وینسر پارٹی لیفٹ پارٹی کو اپنے اتحاد میں شامل کیا تو ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ تو لیفٹ پارٹی کی وہ جو اکنامک پالیسی ہیں، معاشی پالیسی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کو ہمارے منشور کے بالکل منافی ہے، اور ہم لیفٹ پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حالانکہ لیفٹ پارٹی کی جو سربراہ نوشی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن سینٹر پارٹی کے سربراہ نے کہا جی کہ ہم آپ سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال یہ سارا تو جناب مستقبل میں جب الیکشنز ہو رہے ہیں ستمبر میں، تب یہ نظر آئے گا کہ کون سی جماعت کیا کرتی ہے۔ لیکن آج کے ولاگ میں نے آپ کو سینٹر پارٹی کے حوالے سے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ سینٹر پارٹی کے نظریات کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور اگر آپ اس جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب اس کے بارے میں تمام تر معلومات مل جائیں گی۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور جو باقی 3 جماعتیں رہ گئی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ان کے بارے میں جان سکیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔